اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، خوشخبری ملنی ہے، رحمتیں ملنی ہیں، عافیتیں ملنی ہیں۔ کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ یہ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، اب میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث میں۔ ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے، کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے۔ اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تھے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوئے۔ میرے حوضے کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے۔ نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کرنے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے، یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا۔ نبی پاک کے بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں، مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں۔ اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے،
حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت، اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا، آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے نا اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. ایک درود ہے، اب بلیسنگز اور بینیفٹس کتنے ہیں کہ فرمایا دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے درود پاک، اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ. عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ. دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس، آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے. آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو، گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو، گھر کا فرنیچر کیسا ہو، ایمبیانس کیسا ہو، ایلیویشن کیسا ہو، اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے. گھر کے اندر ماحول کیسا ہو، گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو. ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک. ٹھیک ہے، اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. سبحان اللہ.
تو پتا چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا کریم نے جو سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں، ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے۔ گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، محل ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالی شان گھر ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے، یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ گھر ملنا، بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، چھت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر نہیں بنایا؟ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں، آپ پنجاب جائیں، پاکستان کے کسی شہر جائیں یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، بہترین گھروں میں رہیں، مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں، بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے، یہ نعمت ہے، اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی، گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا۔ مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے۔ رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے۔ یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں۔